حروف الخفض، توجہ چاہوں گا، دھیان دیجیے برابر. مصنف فرماتے ہیں وحروف الخفض، یعنی اسم کی 4 علامتیں ہم نے پڑھی. الف لام یا ال، تنوین، خفض اور حروف خفض. 3 باتیں آ گئی، چوتھی حروف خفض. شارح فرماتے ہیں یعنی الحروف التي اذا دخلت على الاسم خفضته، یعنی وہ حروف کہ جب اسم پر داخل ہوں تو وہ اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی جرت ہو. خفضت ہو یعنی جرت ہو. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرته، کہاں سے ہم نے جانا کہ یہ حروف جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جر دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں من التتبع و استقراء کلام العرب، عرب کے کلام کے اندر استقراء اور تتبع سے. وَإِلَّا لَيْسَ هُنَاكَ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا، ورنہ یہاں کوئی قرآن کریم اور سنت نبویہ نہیں ہے کہ جو اس پر دلالت کرے. لیکن عرب اذا دخل حرف من حروف الخفض على کلمة خفضها، لیکن عرب جب حروف خفض میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے کلمے پر تو وہ اس کو جر دیتے ہیں. مصنف فرماتے وہی من و الا و ان و الا و فی و رب والباء والکاف واللام، یعنی حروف خفض کون ہے؟ تو کہا کہ 9 شمار کیے ہیں یہاں پر، من، الا، ان، الا، فی، رب اور با اور کاف اور لام. شارح فرماتے ہیں عد المؤلف ستتا، عد المؤلف 9 احرف، 9 غلط ہے، مؤلف نے شمار کیے 9 حروف. الاول من، پہلا من ہے. تقول مثلا، تو مثال کے طور پر کہے گا خرجت من البصرة، ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة، ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة، بل من حرف خفض تقول من البصرة، ولا بد، ضروری ہے یہ کہنا. آگے چلوں نا، ترجمے کی ضرورت ہے؟ نہیں صحیح، ہاں. ٹھیک ہے خالد صاحب جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. جو سمجھ میں نہ آئے ترجمہ وہ پوچھنا. جی جی اشتریت هذا الكتاب من زید. اولا الكتاب اسم ام حرف؟ اسم لأن به الالف واللام، میں نے یہ کتاب زید سے خریدی. تو سب سے پہلے الکتاب سوال پوچھتے ہیں کہ اسم ہے یا حرف ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اسم ہے. کیا دلیل؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ الف لام ہے. الکتاب ال. زید اسم وماذا فيه من علامات الاسم الخفض والتنوین، زید اسم ہے، کیا ہے اس میں اسم کی علامت ہے؟ تو کہ زیر اور تنوین ہے نا. من جی زیدن. الثانی الا، تو من کا چیپٹر ختم ہوا، دوسرا حرف جر الا کو بیان کر رہے ہیں. الا بھی جب داخل ہو کلمے پر تو وہ اسم ہے اور اس کلمے کو وہ زیر دے گا، یعنی اس اسم کو وہ زیر دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تو الی اللہ، تو اللہ ہی اسم ہے. ومد دلیل، دلیل کیا؟ لأن فیہ من علامات الاسم، اس لیے کہ اس میں اسم کی علامت میں سے ہے. وہ کیا؟ تو کہ زیر، الخفض، اور دوسرا کیا؟ تو کہ حرف جر کا داخل ہونا، حرف جر الا کا داخل ہونا. اور تیسری علامت کیا؟ تو کہا کہ الف لام. 3 علامتیں ہو گئی نا. جی جی. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، السماء اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے. نمبر 2 الف لام، نمبر 3 زیر.
يقول العلماء من الابتداء وإلى الانتہاء، علماء فرماتے ہیں کہ من ابتدا کے لیے ہیں اور الی انتہا کے لیے ہے۔ جب تو کہے گا خرجت من مکہ الی المدینہ تو تیرے سفر کی ابتدا مکہ المکرمہ میں ہے، مکہ المکرمہ سے ہے، یوں کہنا چاہیے، ابتداء سفری کا من مکہ تھا، اور اس کی انتہا مدینہ منورہ میں ہے۔ تو گویا کہ الی کا چیپٹر بھی ختم ہوا۔ ان تیسرا حرف جر ان ایضا من حروف الخفض اذا دخلت على کلمۃ فهي اسم، ان بھی تو حروف جر میں سے ہیں، جب داخل ہو کسی کلمے پر تو وہ کلمہ اسم ہے۔ واجب ہے یہ کہ اس کلمے کو زیر دیا جائے۔ ان تخفض هذه الکلمۃ، تقول کلمتک عن جد، میں نے تجھ سے دادا کے متعلق بات کی، تو جد اسم ہے، اس میں اسم کی علامت ہے تنوین نمبر 1، خفض نمبر 2، حرف جر کا داخل ہونا نمبر 3۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، الیمین اسم ہے، اس میں اسم کی علامتیں ہیں، کون؟ نمبر 1 الف لام کا داخل ہونا، نمبر 2 زیر، نمبر 3 حرف جر کا داخل ہونا۔ قائد اسم ہے اور اس میں اسم کی علامت کیا؟ تو کہ تنوین۔ ومن معانی ان المجاوزت، ان کے معنی میں سے مجاوزت ہے، مجاوزت کا مطلب آر پار، پاس ہو جانا، گزر جانا۔ تقول رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا کمان سے، تو کمان سے گزر گیا، یعنی ان السہم جاوز القوس، یعنی تیر گزر گیا کمان سے، یعنی خرج منہ سے نکل گیا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه مجاوزتا، یہ مجاوزت ہے۔ ابن مالک فرماتے ہیں بأن تجاوزا انا من قد فتنا، ان کے ذریعہ تجاوز کے معنی کے طور پر مراد لیا ہے اس نے جو فتین ہے، جو سمجھدار ہے، مطلب یہ کہ سمجھداروں نے مراد لیا ہے ان کے ذریعہ تجاوز کو۔ انا کا فاعل من قد فتن ہے، فتین نے، سمجھدار نے مراد لیا ہے ان کے ذریعہ، کیا مراد لیا ہے؟ تو کہ تجاوز کو۔ سمجھ میں آیا؟ اس آنا جو ہے انا یعنی ٹھیک ہے، بالکل یعنی بالکل بالکل صحیح۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، تو ان یدن پر فوکس کرنا ہے کہ الجزیۃ تتجاوز ایدیہم، جزیہ ان کے ہاتھوں سے بڑھے گا آگے، مطلب یہ کہ تنتقل من ایدیہم الی ایدی المسلمین، یہ رسوائی ہے، مطلب یہ کہ ان کے ہاتھوں سے منتقل ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں کی طرف۔ ان کا چیپٹر پورا ہوا، اعلیٰ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، چوتھا اعلیٰ اذا دخلت اعلیٰ کلمۃ فکلمۃ اسم ویجب خفضها علی اللہ توکلنا، تقول اللہ اسم ہے، علامت الاسم کیا ہے کہ دخلت علیہ اعلیٰ، اس پر اعلیٰ داخل ہوا اور اس میں الف لام اور وانہ خفض اور مخصوص بھی ہے، یعنی مجرور بھی ہے۔ اور اعلیٰ کا معنی کیا ہے کہ العلو من الاستعلاء، علو بلندی استعلاء سے ہے۔ تقول رقیت علی السطح، میں چڑھا سطح پر، تو سطح پر علو ہو گیا، بلندی ہو گئی، معنی ہوا العلو۔ اسی وجہ سے ابن مالک نے کہا الا للاستعلاء، الا استعلاء کے لیے ہے، علو کے لیے ہے۔ ثم استوى علی العرش، تو عرش اسم ہے، اس میں اسماء کی علامتیں ہیں، کیا؟ نمبر 1 حرف جر کا داخل ہونا اعلیٰ، نمبر 2 ال کا داخل ہونا الف لام، نمبر 3 زیر ہونا شی۔ لو قال قائل علی العرش برفع العرش خطأ، حرف الخفض یجب ان یخفض، حرف خفض واجب ہے یہ کہ وہ زیر دے، ان یخفض۔ لو قال علی العرش بنصب العرش خطأ ایضا، یہ بھی خطا، لأن حرف الخفض لابد ان یخفض، حرف خفض ضروری ہے کہ وہ خفض دے۔ اذن تقول
پھر ہم کہیں گے اذن نقول، نقولہ ہونا چاہیے، تب تو ہم کہیں گے علی العرش بجر العرش. الخامس فی وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی اعلیٰ کا چپٹر پورا ہوا، فی شروع ہو رہا ہے، فی المساجد. فَإِذَا وَجَدْتَ كَلِمَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فِي فَهِيَ اسْمٌ وَمِثْلُ قَوْلِهِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ تِن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. المساجد اسم، اس میں اسم کی علامتیں تین ہیں، کون؟ تاکہ حرف جر فی، المساجد، خفضی، دی دال کے نیچے کسرہ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ تین، علامتیں تین ہیں، تنوین تین، خفضو، پھر زیر کی تنوین، دخول حرف الجر فی بیتن. من بیوت اللہ، اس میں دو علامتیں ہیں، کون؟ تاکہ حرف جر من اور خفض بیوتی تی. وفی لہا معان کثیرۃ، اور فی کے تو بہت سارے معنی ہیں. ظرفیت کے لیے آتا ہے وانتم عاکفون فی المساجد. اذن المسجد ظرف، تب تو مسجد کیا ہے؟ ظرف ہے. وتقول الرجل فی المجلس، اور تو کہے گا الرجل فی المجلس. اذن المجلس ظرف لہ، مجلس اس کے لیے ظرف ہے. وتقول الماء فی الکأس، تو کہے گا الماء فی الکأس، تو الکأس یہ ظرف ہے پانی کے لیے. فی ختم رب، تقول رب رجل لقیتہ، بہت سے مردوں سے میں ملا، تو جب وہ وَإِذَا، جب تو کلمے کو پاوے دخل علیہا رب، اس پر رب داخل ہو تو وہ اسم ہے. فرجل فی قولک رب رجل اسم، تیرے قول رب رجل میں رجل اسم ہے. فیہ من علامات الاسماء ثلاث علامات، اس میں اسم کے علامتوں میں سے تین علامتیں ہیں. نمبر ایک دخول حرف الخفض، نمبر دو تنوین، نمبر تین خفض. رب تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تکسیر کے لیے بھی آتا ہے، سیاق کے اعتبار سے. قال والباء والکاف واللام، با، کاف اور لام. الکلمات التي في الاول، يقول رحمه الله تعالى، وهي من وإلى وأن وألا وفي ورب، الست هذه قالها بلفظها، والباء قالها باسمها ولم يقل وبي، والكاف ولم يقل وكي، واللام ولم يقل ولي. لماذا؟ لأن المعروف عند النحويين أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، وإذا كانت على حرفين فأكثر فتذكر بلفظها، فتقل من حرف جر ولا تقل المين والنون حرف جر. توجہ چاہوں گا، با، کاف اور لام وہ کلمات جو اول میں ہیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ من، الا، ان، یہ شروع میں ہے، اول میں ہے. یہ ان، الا، فی، رب، یہ چھ، ان کو تو اس کے لفظ سے کہا، یعنی من بولا، الا بولا، ان بولا، الا بولا، فی بولا، رب بولا، اس کے لفظ سے بولا. اور با، اس کو اس کے اسم سے کہا، اور بی نہیں کہا، کاف کہا، کی نہیں کہا، لام کہا، لی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مشہور نحویین کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ جب ایک حرف پر ہو تو اس کو اس کے اسم سے بولا جائے گا، بی نہیں بولیں گے، اس کا اسم، اس کا نام بولو الباؤ. کی نہیں بولیں گے، اس کا نام بولو الکافو. لی نہیں بولیں گے، اس کا نام بولو اللامو. اور جو دو حرف یا اسے زائد پر ہو تو کہیں گے اس کے لفظ سے، یعنی جیسا بولتے ہیں ایسا ہی کہیں گے، جتنے لفظ ہیں وہی. کہے گا من حرف جر، ایسا نہیں کہنا کہ من و نون حرف جر. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. لزید تقول اللام حرف جر ولا تقول لی حرف جر. الباء من علامات الاسم فإذا وجدت كلمة دخلت عليها الباء فهي اسم بسم الله اسم.
اسمی اسم، بسم اللہ اسمی اسم، یعنی یوں کہتے ہیں کہ اللہ بسم اللہ کا اسم ہے. فیہ من علامات الاسماء دخول حرف الخفض والخفض، اور اس میں اسم کی علامتوں میں سے کیا ہے تو کہ حرف جر کا داخل ہونا اور خفض، اسمی بی داخل ہوا اور می. علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، تو عزیز اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض وهو الباء وخفض ونوب بینا، زیر بھی دیا گیا اور تنوین بھی دی گئی، ثلاث علامات، 3 علامتیں ہو گئی نا، حرف خفض تنوین اور خفض، حرف خفض تنوین اور جی والباء تأتی للسببیت ولها معان کثیرۃ، با سببیت کے لیے آتا ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن منها السببیت، لیکن ان میں سے سببیت ہے، ومنها الاستعانۃ، اور انہی میں سے استعانت بھی ہے. مثال کے طور پر کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعہ لکھا. توجہ چاہوں گا. وكل باء تدخل على أدوات الأمر فهي للاستعانة مثل ضربت بالعصا وتأتي لمعان أخرى. ہر وہ با جو کام کے ٹولز پر داخل ہو، کام کے اکوپمنٹ پر داخل ہو، کام کے آلے پر داخل ہو تو وہ استعانت کے لیے ہوتی ہے. جیسے ضربت بالعصا، تو عصا یہ کام کا اکوپمنٹ ہے، آلہ ہے، ٹول ہے کہ نہیں ہے. عصا سے آم گراتے ہیں، عصا سے کتے کو مارتے ہیں، تو آلہ ہوا نا. جی تو یہ با استعانت کے لیے ہوا. کتبت بالقلم، قلم سے لکھتے ہیں تو لکھنے کا آلہ ہوا نا، تو با جی استعانت کے لیے ہوا. یہ کہنا چاہتے ہیں ہر وہ با جو عمل کے آلات پر داخل ہوتی ہے وہ استعانت کے لیے ہوتی ہے. جیسے ضربت بالعصا، اور آتی ہے دوسرے معنوں کے لیے بھی. والکاف ایضا من حروف الخفض تقول فلان کالبحر کرما، فلانا تو سمندر کے مانند ہے کرم کے اعتبار سے، یعنی جیسے سمندر کھلا ہوا ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے، اس کی سخاوت عام ہے، ایسے ہی اس کی سخاوت عام ہے. یجب ان یخفض ما بعدہ، واجب ہے کہ اس کے ما بعد کو خفض دے. فلان کالبحر، کالبحر بالنصب خطأ، لیکن یقول فلان کالبحر کرما بالجر. فلان اسم، اس میں اسم کی علامت ہے کیا کہ تنوین. کرمن اسم کی علامت کیا کہ تنوین، اور کاف کا معنی تشبیہ. جی. واللام ایضا من حروف الخفض، لام بھی حروف خفض میں سے ہیں. جب داخل ہو اسم پر تو اس کو زیر دے گا، اور نہیں داخل ہوتا ہے مگر اسما پر ہی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو لی حبی حب اسم ہے، اس میں اسم کی علامتیں ہیں خفض اور حرف جر کا داخل ہونا. خیری اسم ہے، اس میں اسم کی علامتیں ہیں 2، خفض اور حرف الف لام کا داخل ہونا الخیری. لشدید، شدید اسم ہے، اس میں اسم کی علامتیں ہیں تنوین. ولیکن اللام ہونا للتوکید، لیکن لام یہاں تاکید کے لیے ہے، لشدید کا لام، اور وہ حرف جر نہیں ہے. حرف جر جو ہوگا نا وہ تو لی ہوگا، اور جو تاکید کے لیے ہوگا وہ تو مفتوح ہوتا ہے، مفتوح ہوگا تاکید کے لیے. واللام تاتی لمعانی منہا تملیک، لام اور بہت سے معنوں کے لیے آتا ہے، ان معنوں میں سے کیا ہے تو کہ تملیک. کیا ہے؟ تملیک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لکم یعنی تمہاری تملیک ہو گئی، یعنی ملک لکم. المال لزیدین یعنی ملک لہو، یعنی زید کی ملکیت ہو گئی. حروف القسمی، قسم کے حروف. اذا وجدت کلمۃ دخل علیہا حروف القسم فہی اسم، جب تو پاوے کسی کلمے کو کہ اس پر حروف قسم داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی کیا ہیں؟ اسم.
حروف القسم تجر ایضا فہی من حروف الخفض، حروف القسم وہ بھی زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، اور وہ بھی حروف خفض میں سے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ تو کہ واللہ باللہ تاللہ، الواو قال اللہ تعالی والفجری واو قسمیہ، ولیال ناشری واو قسمیہ، الفجری اسم لأنه دخل علی حرف القسم، وفیہ علامت ثانیۃ الالف واللام، دوسری علامت کیا ہے؟ تو کہ الف لام، وفیہ ثالث تیسری علامت بھی ہے تو کہ الخفض زیر، والباء باقی مثال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقسم باللہ جہد ایمانہم، الباء ہنا حرف قسمین، با یہاں پر حرف قسم ہے، اور اللہ ہی اسم ہے، اس میں اسما کی علامتیں کیا ہے تو کہ اس پر قسم کے حرف کا داخل ہونا، اور زیر، اور الف لام، تین علامتیں۔ والتاء حضرت قال یہ اللہ تعالیٰ، جی حضرت یہ با جو ہے یہ قسمیہ ہوگا یا اس جیسے اقسم تو پہلے سے آ رہا ہے تو وہ اس کو مطلب کنیکشن کے لیے استعمال نہیں ہو رہا جیسے ہاں، جو لیکن با وہ ہے؟ انہوں نے اس کو اصل میں باللہ ہی نہ ہوتا تو ہم محذوف مانتے نا، اقسم باللہ، جی جی تو فرق صرف یہاں ہے کہ یہاں انہوں نے ظاہر کر دیا ہے اقسم کو، صحیح سمجھ میں آیا؟ جی باللہ ہی اور بھی کوئی صرف استعمال بولتا ہے، ہاں جی اور بھی استعمال ہوں گے با کے ویسے تو جیسے انہوں نے خیال پہلے بتایا تو ہاں اس ہاں کے اندر یہ بھی ایک استعمال جی جی، یہ صرف قسم کی مثالیں دے رہے ہیں۔ جی تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ ہی اسم ہے، اس میں اسم کی علامتیں ہیں کیا تو کہ اس پر حرف قسم کا داخل ہونا، نمبر 2 الف لام، نمبر 3 حرف جر۔ اذا اضفنا حروف القسم الثلاثه الى حروف الخفض التسعه صار الجميع 12 حرفا كلها تخفيض، جب ہم ایڈ کریں گے 3 حروف قسم کو 9 حروف جر کے ساتھ تو ہو جائیں گے کل 12، یہ سب کے سب زیر دیتے ہیں، اور ہم نے تو راہوں میں پڑھے ہیں 17، تو انہوں نے نکال دیا ہاشا، ادا، مز منزو اور ما خلا، خلا، ہاشا، ادا اور مز منزو کو نکال دیا انہوں نے، سمجھ میں آیا؟ جی کیونکہ وہ مشترک ہے نہیں اس لیے۔ الباء ذکرہ المؤلف رحمہ اللہ تعالی فی حروف الخفض وفی حروف القسم، با کو مؤلف نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ تعالی حروف جر میں بھی اور حروف قسم میں بھی، فہی اذن تکون مشترکتاً، تب تو وہ مشترک ہوگا حروف خفض اور حروف قسم کے درمیان۔ انتہا الکلام عن الاسم، اسم کے متعلق کلام انتہا، کلام منتہی ہو گیا، کلام ختم ہو گیا۔ فصار الاسم انتہا، کلام ختم ہو گیا، لازم۔ فصار الاسم، تو اسم یعرف باربع علامات، پہچانا جائے گا 4 علامتوں سے، خفض نمبر 1، تنوین نمبر 2، دخول الف لام نمبر 3، حروف الخفض 4، یعنی ان کل کلمۃ تجد فیہا واحدۃ من هذه العلامات فہی اسم، یعنی ہر وہ کلمہ کے جس میں ان علامتوں میں سے کسی ایک کو تو پا لے تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور بسا اوقات اس میں کبھی 2 علامتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں اور کبھی 3 بھی جمع ہو سکتی ہے، اور اس میں 4 علامتیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، 4 کبھی بھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے، اور سب سے بڑا پھڈا کس میں پڑتا ہے؟ تنوین اور الف لام میں، یہ دونوں جمع ہو سکتے نہیں ہے، واللہ عالم۔ سوالات ختم کر لیں اور اس کے بعد دوسری کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بلا وربی لتبعثن، تو ربی کیا ہے؟ کیا وہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، اس میں اسم کی علامت کیا تھا کہ حرف قسم، وربی واو قسمی ہے، ولیس اللہ بعزیز ما تقول بعزیز، عزیز کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اسم ہے، علامت اسم کیا؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 حرف جر، نمبر 2 زیر، نمبر 3 تنوین، ہو گئی نا؟ من حروف الخفض، من حروف خفض میں سے ہے، پہلا من وہ حروف جر کا من یوں، اور دوسرا من حروف جر میں سے ہے، اور اس کا معنی کیا؟ تو کہ ابتدا کے لیے آتا ہے، الہ حرف جر ہے، اس کا معنی کیا؟ تو کہ انتہا کے لیے آتا ہے۔ مثال دے دو نے تو قدمت الی المدینتی، رب للتقلیل، اب التکسیر بحسب السابق سیاق کے اعتبار سے،
رب رجال یموتون من البرد، بہت سے لوگ مرتے ہیں ٹھنڈی سے. تو رجال اسم ہے اور اس میں اسم کی علامت کہتے کہ تنوین زیر اور حرف جر کا اس پر داخل ہونا. کاف حروف جر میں سے ہے اور اس کا معنی کیا تھا کہ تشبیہ، اس کو کلمے پر داخل کرو. تو کہ رأیتو رجلا کالاسد کر دیا. اسد اسم ہے اور اس میں اسم کی علامتیں ہیں کیا؟ تو کہ اس پر حرف جر داخل ہوا کاف. زیر آیا دی. الف لام آیا اسد اللام من حروف الخفض، لام حروف خفض میں سے ہے. مثال للہ ملک السماوات والارض، کلمہ للہ اسم ہے، اس میں اسم کی علامت کیا تھا کہ خفض اور حروف خفض کا داخل ہونا. اللام الف لام. فائدہ تکون الالف واللام شمسیۃ وقمریۃ، لام الف لام شمسیہ بھی ہوتے ہیں قمری بھی ہوتے ہیں. فإذا أدغمت بما بعدها فهي شمسیہ، جب ادغام کیا جاوے اس کے اندر جو اس کے بعد ہے تو وہ شمسیہ ہے، اور اگر اظہار کیا جاوے تو وہ قمریہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الشمسو تو لام چلا گیا، القمرو تو لام آ گیا. بھئی دن میں بھی ستارے ہوتے ہیں لیکن سورج ہونے کی وجہ سے وہ ستارے نظر آتے نہیں ہے. تو الشمسو، تو دیکھو الشمسو گوئی کہ وہ ال جو ہے نا لام وہ ستارہ ہے لیکن سورج ہے اس وجہ سے الشمسو. تو اب اس ڈگر کے جو بھی ہوں گے الشمس پر جو بھی حروف شمسیہ میں سے وہ سب ایک کیٹیگری میں چلے جائیں گے کہ وہ ستارہ آئے گا نہیں، دکھائے گا نہیں، انہیں لام نظر آئے گا نہیں. اور رات کو چاند نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں تو لام نظر آیا پڑھا گیا. فتجد ان فی الشمس منغمدا فی الشین، تو پائے گا کہ شمس میں مدغم ہے شین کے اندر. نہیں صحیح یہ کہ تو کہے الشمسو، ایسا نہیں کہہ سکتے. اور تو لام کو پائے گا قمر میں ظاہر، ادغام نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ تو کہے اقمرو. جب ادغام کیا جائے اس کے ماں بعد میں تو وہ شمسیہ ہے، اور اگر ظاہر اظہار کیا جائے تو وہ قمریہ ہے. شمسیہ نام رکھا گیا اس لیے کہ اس کے اصل شمس سے ہے، یعنی وہ اصل جس کو نحویین نے اس میں اصل بنایا ہے وہ کیا ہے؟ شمس ہے. اور قمریہ اس لیے کہ نحویین نے اس میں جس کو اصل بنایا ہے وہ کیا ہے؟ قمر ہے. ہوں